السلام علیکم یا رسول اللہ وعلا علیکم و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں تھا اور حضور نے فرمایا، اے عائشہ جو مانگنا چاہتی ہے مانگو، میں تمہیں آج عطا کروں گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں اپنے باپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ نہ کر لوں کہ مجھے کیا مانگنا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، جاؤ مشورہ کر لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں ہے۔ حضور نے فرمایا، عائشہ جو مانگنا چاہتی ہے مانگو، میں تمہیں آج عطا کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ عائشہ جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھو کہ شب معراج میں آپ کے درمیان اور اللہ کے درمیان جو باتیں ہوئی تھی، راز کی باتیں، اور راز کی باتوں میں سے ایک راز کی بات بتا دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ کے درمیان جو شب معراج کے رات میں جو راز کی بات ہوئی ہے، ان راز کی باتوں میں سے ایک راز کی بات بتا دیں۔ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ اور میرے درمیان جو معراج میں راز کی بات ہوئی ہے، ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تمہاری امت میں سے جو شخص دو دلوں کو جوڑ دے گا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرما دوں گا۔ جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضور نے فرمایا کہ جو دو دلوں کو جوڑ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، یہ خوشخبری سن کر کے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتی ہے اور آنے کے بعد عرض کرتی ہیں، ابا جان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور میرے درمیان جو راز کی بات ہوئی، ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دو دلوں کو جوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ بات سنی تو سیدنا صدیق اکبر رونے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ابا جان یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر کوئی دو دلوں کو ملا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرما دیتا ہے، اور آپ رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے عائشہ تو نے صرف ایک ورق دیکھا ہے، میری نظر میں دوسرا ورق بھی ہے کہ اگر کوئی شخص دو دلوں کو جوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور اگر کوئی شخص دو دلوں کو توڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بغیر حساب کتاب جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ ہم نے کتنے لوگوں کے دلوں کو توڑ دیا ہے۔ اگر ماں ہے تو ماں کے دلوں کو بھی ہم توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر بھائی ہے تو بھائی کے دلوں کو بھی توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر دوست ہیں تو ان کے دلوں کو بھی توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر تم اپنی بہنوں کا مال لے کر کے، اپنی بہنوں کا حصہ جو ان کا حق ہے ان کے پاس سے چھین کر کے اگر تم بڑی بڑی مسجدیں بنا رہے ہو تو یاد رکھیں کہ یہ مسجدیں بنانا، حج اور عمرہ کرنا تمہیں کوئی کام نہ دے گا اگر گھر کے اندر بہن ناراض ہے، اگر گھر کے اندر بھائی ناراض ہے، جب تک ان کو راضی نہیں کرو گے، جب تک ان کا حق ادا نہیں کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی نہیں ہوگا۔ تو یہ پیغام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جو دو دلوں کو آپس میں ملا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بغیر حساب کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما دیتا ہے، اور جو دو دلوں کو توڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کتاب جہنم میں داخلہ عطا کر دیتا ہے۔ تو زندگی چند دن کی ہے، بس ایک ہی کوشش کریں کہ ہماری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکلیں جس سے لوگوں کے دل ٹوٹ جائیں، بلکہ ہماری زبان سے ایسے الفاظ نکلیں، اس طریقے سے ہم بولیں کہ لوگوں کا دل ہم سے متوجہ ہو جائے، لوگوں
لوگوں کا دل ہم سے خوش ہو جائے اور یہ باتیں سننے کے لیے وہ انتظار کرے. اس طریقے سے اپنے اندر بدلاؤ لائیں اپنی زبان کے اندر، اس لیے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا حضور کی پیاری حدیث ہے کہ اے میرے صحابہ اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو، اس لیے کہ یہ زبان وہ ہے جب اچھائی بیان کرتی ہے تو یہ جنت تک لے جاتی ہے، اور جب یہ برائی بیان کرنے پر آتی ہے تو یہی زبان جہنم تک پہنچا دیتی ہے.